تھوڑا سا ایک اور حضرت مسیح السلام کے ارشاد کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لاتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ پھر تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ امتی ہو کے آئیں گے. اول تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو کوئی بات بنے گی نا. قرآن کریم تو اور احادیث نبویہ اور تاریخی حقائق بہت ساری باتیں عقل نقل سب اس بات پہ شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم جو ناصرہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا یعنی لغو خیال ہے کہ اگر بفرض محال کہا بھی جائے کہ وہ آئیں گے اور وہ امتی ہوں گے، وہ امتی نہیں ہوں گے، امتی ہو نہیں سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہ لمبا حوالہ ہے، میں اس میں سے صرف ایک قصہ پڑھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں. اور اسی جگہ سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو خواہ نخواہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا. کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا، اور آپ کی پیروی سے نہیں بلکہ براہ راست مقام نبوت حاصل رکھتا ہوگا، اور اس کی عملی حالتیں شریعت محمدیہ کے مخالف ہوں گی، اور قرآن شریف کی صریح مخالفت کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا اور اسلام کی حد تک عزت کا موجب ہوگا. یقیناً سمجھو کہ خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا. بے شک حدیثوں میں مسیح موعود کے ساتھ نبی کا نام موجود ہے، مگر ساتھ اس کے امتی کا نام بھی تو موجود ہے. اور یہ تعویل کرتے ہیں بعض لوگ کہ جی وہ آئیں گے لیکن پہلے امتی ہو جائیں گے، پھر بعد میں وہ نبوت ملے گی، یعنی پہلی نبوت سے وہ ڈیگریڈ ہو جائیں گے، ایک انعام سے محروم، اور انعام سے محرومی تو غضب ہے. بہرحال حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اور یہ تعویل کہ پھر اس کو امتی بنایا جائے گا اور وہی نو مسلم نبی مسیح موعود کہلائے گا، یہ طریق عزت اسلام سے بہت بعید ہے. جس حالت میں حدیثوں سے ثابت ہے کہ اسی امت میں سے یہود پیدا ہوں گے، تو افسوس کی بات ہے کہ یہود تو پیدا ہوں اس امت میں سے اور مسیح باہر سے آوے. کیا ایک خدا ترس کے لیے یہ ایک مشکل بات ہے کہ جیسا کہ اس کی عقل اس بات پر تسلی پکڑتی ہے کہ اس امت میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کا نام یہود رکھا جائے گا، ایسا ہی اسی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ اور مسیح موعود رکھا جائے گا. کیا ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارا جائے اور اس کی مستقل نبوت کا جامہ اتار کر امتی بنایا جائے؟ اگر کہو کہ یہ کاروائی بطور سزا کے ہوگی کیونکہ ان کی امت نے ان کو خدا بنایا تھا، کیونکہ بعض مولوی یہ کہتے ہیں کہ جس وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں تو یہ جواب بھی بےہودہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے. تو عقل نقل کسی پہلو سے بھی یہ بات یعنی ہرگز قابل قبول نہیں بلکہ اسلام کی حد تک کا موجب ہے کہ پرانے نبی کو لا کے پھر امتی بنا کے سزا کے طور پر اور پھر ان کا نبی بنایا جائے. جب امتی نبی کے قائل ہیں تو اس امت میں سے جو نبی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ظاہر ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی صداقت کے نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں. اس بات سے بھی اس امت میں سے ہونا چاہیے کہ اس امت کا نام خیر امت رکھا گیا. یہ عجیب بات ہے کہ خیر امت کی اصلاح کے لیے اور کسی قوم کا فرد لے کے چن کے اس کو اس کی اصلاح کے لیے لایا جائے. اس میں یہ ابھی جس طرح ماشاءاللہ اتنے یہ خوبصورت دلائل ہیں اور روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے بات، لیکن اس میں پھر ایک میرے خیال ایک جو المیہ ہے پاکستان کے عوام کا وہ یہ ہے کہ انہیں ایکسس نہیں ہے. انہوں نے آج تک کبھی پڑھ کے نہیں دیکھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں دیکھا. کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اچھا فلان جگہ پہ جا کے دیکھ لو اور اس میں دلائل پڑھ لو. تو اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کہاں پہ ہیں تو ہمارے جو غیر جماعت ناظرین ہیں.
حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت ساری کتب میں یہ مضمون ہے. یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے یہ حقیقت الوحی سے ہے, اور میں عرض کروں گا کہ اب تو انٹرنیٹ کی سہولت جگہ جگہ مہیا ہے, اور لوگ مولویوں سے جو ڈرتے بھی ہیں, اول تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر مولویوں سے ڈرتے بھی ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو تو بچائیں. اس پہ فی الوقت کوئی پابندی نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ, اور انٹرنیٹ پہ www.alislam.org پہ ہماری یہ مسیح علیہ السلام کی ساری کتب مہیا ہیں, اور بھی مختلف جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات, تجلیات الہیہ ہے, حقیقت الوحی ہے, براہین احمدیہ ہے, اور بہت ساری کتب ہیں جن میں یہ مضمون جو ہے وہ بیان ہے. تو سارے دلائل ان کو وہاں سے مل سکتے ہیں, اور لوگوں کو پڑھنا چاہیے. مولوی کے ڈر سے اپنے ایمان کو تو تباہ نہ ہونے دیں. جی ہاں بالکل, اس کو خطرے میں نہیں پہلے ہی کافی سے تباہ کر دیا ہے. ابھی جس طرح نصیر کا مسئلہ نے بتایا کہ ہماری جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ www.alislam.org ہے. اس کے اوپر حضرت اقدس مسیح, یہ ہمارے غیر جماعت ناظرین کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ بکس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بکس روحانی خزائن کے طور پہ کے عنوان میں ہیں, اور ان کے اندر تمام یہ کتب موجود ہیں. تجلیات الہیہ, حقیقت الوحی, تمام کتب آپ دیکھ سکتے ہیں. انہیں خود دیکھیں, انہیں خود پڑھیں, خود سمجھیں, اور آپ کو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کو کس حد تک گمراہ کیا گیا.